نعبد ونصلي على رسول الكريم ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لهم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسول وكان الله عزيزا حكيما۔ ابھی آپ نے سورہ نساء کی آیت 160 سے 165 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے۔ فبظلم من الذین ہادوا حرمنا علیہم طیبات احلت لہم وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا، آیت 160۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، آیت 161۔ لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة ومؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما، آیت 162۔ ترجمہ۔ پھر یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر کتنی ہی پاک چیزیں حرام کر دیں جو ان پر حلال تھیں، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ بہت سے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے تھے، اور ان کے سود لینے کی وجہ سے بھی، حالانکہ وہ سود سے روک دیے گئے تھے، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ ناحق لوگوں کا مال کھاتے تھے، اور ہم نے ان میں سے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن ان میں سے پکے علم والے اور ایمان والے اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف اتاری گئی، اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئیں۔ یہ پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ پر اور پچھلے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم انہی کو اجر عظیم دینے والے ہیں۔ یہ ترجمہ تھا۔ تفسیر۔ آیت 160۔ گناہوں کی وجہ سے یہودیوں پر کئی حلال چیزیں حرام ہو گئیں۔ حق تعالیٰ نے اس آیت میں یہودیوں کے ظلم و ستم کی خبر دی ہے کہ یہ بدبخت بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا تھے، جن کی وجہ سے ان پر کئی حلال چیزیں حرام ہو گئیں۔ یہ تحریم یا تو تقدیری ہے، یا انہوں نے اللہ کی کتابوں میں تحریف کر کے خود حلال چیزیں حرام کر لیں، اور اللہ کی تقدیر و علم میں یہ بات تھی کہ یہ بدبخت ایسا کریں گے۔ ان لوگوں نے آپ ہی سختی کی، آپ ہی تنگی کی، اور آپ ہی رد و بدل کیا۔ یا شرعی ہے کہ اللہ نے تورات میں چند چیزیں حرام کر دیں جو ان پر حلال تھیں۔ سورہ آل عمران کی آیت 93 میں فرمایا، ہر کھانا بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا مگر وہ جسے اسرائیل نے اپنی ذات پر تورات اترنے سے پہلے حرام کر لیا تھا۔ اس آیت کی وضاحت گزر چکی ہے، یعنی یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ حرام کر لیا تھا۔ پھر اللہ نے بہت سی چیزیں تورات میں حرام فرما دیں۔ سورہ انعام کی آیت 46 میں ہم نے یہودیوں پر ہر ناخون والا جانور حرام کر دیا، اور ان پر گائے بکری کی چربیاں بھی حرام کر دیں، مگر جو پشتوں، آنتوں اور ہڈی سے ملی ہوئی ہوں۔ ہم نے انہیں ان کی بغاوت کی یہ سزا دی، اور ہم سچے ہیں۔ یعنی ہم نے ان کی بغاوت، سرکشی، رسول کی مخالفت اور باہمی اختلافات کی وجہ سے ایسا کیا کیونکہ وہ اس کے مستحق تھے۔ پھر فرمایا یہ اللہ کی راہ سے بہت سے لوگوں کو روکتے تھے، یعنی خود بھی حق کی پیروی نہیں کرتے تھے اور لوگوں کو بھی راہ حق سے روکتے رہتے تھے۔ یہ ان کی پرانی عادت ہے، اور یہ
رذالت ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے، اسی وجہ سے نبیوں کے دشمن بن گئے اور نبیوں کی ایک جماعت کو شہید کر دیا، پھر عیسیٰ علیہ السلام اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ آیت 161، پھر فرمایا یہ سود خور تھے، حالانکہ سود سے انہیں روک دیا گیا تھا، یعنی اللہ نے انہیں سود سے منع فرما دیا تھا، پھر بھی انہوں نے سود لیا، طرح طرح کے ہیلے تراش کر سود خوری جاری رکھی اور باطل سے لوگوں کا مال اڑاتے رہے۔ اس جرم پر ہم نے بعض حلال چیزیں بھی ان پر حرام کر دیں۔ پھر فرمایا ہم نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آیت 162، یعنی جو دین میں ثابت قدم ہیں اور مفید علم کے ماہر ہیں۔ ابن عباس اس طرح فرماتے ہیں یہ آیت ابن سلام، شعبہ اور زید پسران، سعید اور اسید بن عبید کے بارے میں اتری، جو مشرف با اسلام ہو گئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے تھے۔ پھر فرمایا کہ ان کا اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہے، یعنی توحید کے قائل ہیں اور زندگی بعد الموت کا عقیدہ رکھتے ہیں تاکہ عملوں کا بدلہ ملے۔ اجر عظیم سے جنت مراد ہے۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان وآتینا داؤد زبورا ورسلا۔ آیت 163، ورسلا قد قصصناہم علیک من قبل ورسلا لم نقصصہم علیک وکلم اللہ موسیٰ تکلیما۔ آیت 164، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسول وکان اللہ عزیزا حکیما۔ آیت 165، ترجمہ، ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی بھیجی جس طرح نوح کی طرف اور ان کے بعد والے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف بھی وحی بھیجی تھی، اور ہم نے داؤد کو زبور دی تھی، اور ہم نے بہت سے نبیوں کے پاس وحی بھیجی تھی جو آپ سے پہلے تھے، جن میں سے ہم نے بعض کا حال آپ سے بیان کیا اور بعض کا بیان نہیں کیا، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ ہم نے رسول خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کی اللہ پر حجت باقی نہ رہے، اور اللہ بڑے غلبے والا اور پوری حکمت والا ہے۔ تفسیر۔ آیت 163، تمام انبیاء پر وحی اتری۔ مسکین اور عدی بن زید جو یہودی تھے بولے کہ ہمارے خیال میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی انسان پر کچھ نہیں اتارا، اس پر یہ آیت اتری۔ پھر فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندے اور اپنے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح وحی بھیجی جس طرح سابق نبیوں پر وحی بھیجی گئی تھی۔ زبور اس آسمانی کتاب کا نام ہے جو داؤد پر اتاری گئی۔ ہم عنقریب ہر نبی کا ترجمہ سورہ انبیاء میں ہر نبی کے نام کے تحت بیان کریں گے انشاءاللہ۔ آیت 164، قرآن میں 25 نبیوں کے نام ہیں، یعنی ہم نے اس آیت کے اترنے سے پہلے مکی صورتوں میں تمہیں بہت سی رسولوں کا حال سنایا ہے۔ جن نبیوں کے قرآن میں نام ہے وہ یہ ہیں: آدم، ادریس، نوح، ہود، صالح، ابراہیم، لوط، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، ایوب، شعیب، موسیٰ، ہارون، یونس، داؤد، سلیمان، الیاس، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، ذوالکفل اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن میں اکثر نبیوں کے نام اور حالات مذکور ہیں۔ حضرت موسیٰ کی فضیلت۔ پھر فرمایا اللہ کی صاف طور سے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ اس سے موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت ثابت ہوئی کہ آپ کو ہم کلامی کا شرف نصیب ہوا، اسی وجہ سے آپ کو کلیم کہا جاتا ہے۔ انبیاء قطع حجت کے لیے مبعوث ہوئے۔ آیت 165، یعنی انبیاء انہیں جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور نیکیاں کر کے اللہ کو راضی کر لیتے ہیں، جنت و رضا الہی کی بشارت دیتے ہیں، اور انہیں جو نافرمانی کرتے ہیں اور رسولوں کو جھٹلاتے ہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں۔ کتابوں کا اترنا اور رسولوں کا آ کر لوگوں کو بشارت و وعید سنانا اس وجہ سے ہے کہ کسی کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے کہ ہمیں تو کسی نے دین سکھایا ہی نہیں، نہ ہمارے پاس کوئی کتاب آئی تھی اور نہ کوئی رسول آیا تھا۔ سورہ توحہ کی آیت 134 میں فرمایا اگر ہم
انہیں اس سے پہلے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتے تو کہہ دیتے کہ اے رب تو نے ہمارے پاس رسول کیوں نہیں بھیجا تاکہ ہم ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے تیری آیتوں کی پیروی کر لیتے۔ سورہ قصص کی آیت 447 سے فرمایا اور ہم رسول نہیں بھیجتے اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت اترتی تو یہ کہنے لگتے کہ تو نے ہمارے پاس کوئی نبی کیوں نہیں بھیجا کہ ہم تیرے احکام کی پیروی کر کے مومن بن جاتے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے زیادہ کوئی غیرت مند نہیں، اسی وجہ سے اس نے کھلی چھپی سب بے حیائیوں سے منع فرما دیا، اور کوئی اللہ سے زیادہ تعریف کو بھی محبوب رکھنے والا نہیں، اسی وجہ سے اس نے آپ اپنی ذات کی تعریف فرمائی ہے، اور اللہ سے زیادہ کوئی عذر محبوب نہیں رکھتا، اسی وجہ سے اس نے نبیوں کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا۔ یہ تھا ترجمہ اور تفسیر سورہ نساء کی آیت 160 سے 165 کا جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔